عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا واقعہ سخاوت کا مجسمہ۔ اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سخاوت، مہربانی اور بے لوثی کی روشن مثال تھے۔ ان کی زندگی دینے کی طاقت اور افراد اور معاشرے پر ان کا اثرات کا ثبوت تھی۔ عثمان رضی اللہ عنہ مکہ کے ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی دولت کی تعریف کبھی نہیں ہونے دی۔ وہ بچپن سے ہی پیغمبر اسلام کی تعلیمات کی طرف راغب ہوئے اور دل سے اسلام قبول کیا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھیوں میں سے ایک بن گئے اور مسلم کمیونٹی کے ابتدائی ایام میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی سخاوت افسانوی تھی۔ وہ اکثر اپنی ساری دولت دے دیتے تھے اور اپنے خاندان کے لیے کچھ نہیں چھوڑتے تھے۔ ان کی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کبھی کبھار اپنی ضرورت سے زیادہ دینے کی شکایت کرتی تھی، لیکن وہ صرف مسکرا کر کہتے تھے کہ جتنا زیادہ دیتا ہوں اللہ اتنا ہی زیادہ دیتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سخاوت کے بارے میں ایک مشہور قصہ روما کا کنواں ہے۔ یہ کنواں اہل مدینہ کے لیے پانی کا ایک واحد ذریعہ تھا، لیکن یہ ایک لالچی شخص کی ملکیت تھا جس نے اسے دوسروں کے ساتھ بانٹنے سے انکار کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کنویں کو خریدا اور فوراً لوگوں کی پیاس بجھائی اور ان کا دائمی شکر ادا کرتے ہوئے اسے تحفے کے طور پر کمیونٹی کو دے دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سخاوت مادی دولت سے بڑھ کر تھی۔ وہ اکثر اپنا وقت دیتے تھے، ضرورت مندوں کو مشاورت اور رہنمائی کرتے تھے۔ وہ ایک ہنرمند سفارتکار اور ثالث تھے، تنازعات کو حل کرتے اور پریشان دلوں کو سکون پہنچانے والے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سخاوت ہمیں سکھاتی ہے کہ سخاوت اور دینے کی طاقت، بے غرضی اور احسان کی اہمیت، دوسروں اور معاشرے پر ہمارے اعمال کا اثر، خدمت اور شفقت کی زندگی گزارنے کے انعامات۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں سخاوت، مہربانی اور بے لوثی پیدا کرنے کی ترغیب دیں اور اپنے ارد گرد کی دنیا پر مثبت اثرات ڈالنے کی کوشش کریں۔